أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. صدق اللہ العظیم. سورہ الفرقان آیت نمبر 74 اور 75 آپ کے سامنے تلاوت کی. رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ اتنے نیک حسین اعمال کرنے کی بجائے اتنے نیک اور حسین اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں. دعاؤں سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھتے. وہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا. واجعلنا للمتقین اماما. ہمیں متقین کا امام بنا دے، ہمیں تقوی میں بڑھنے کی توفیق عطا. تو یہ دعا اس وقت مانگی جا رہی ہے. مکی صورت ہے. مکہ کے اندر ایک شخص ایمان لایا تھا تو اس کا باپ کافر تھا. بیٹا ایمان لایا تھا تو باپ کافر تھا. بیوی ایمان لائی تو شوہر کافر تھا. بھائی ایمان لایا تو دوسرا بھائی کافر تھا. یعنی ہر خاندان میں سے ایک شخص ایمان لایا تھا تو دوسرا کافر تھا. ان کو یہ تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ یہ ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی ایمان کی دولت سے عاری ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا. تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے تھے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اے اللہ، ہمارے لیے ہماری بیویوں میں، ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا. یا اللہ، جس طرح تو نے ہمیں جنت کے باغوں میں داخل کرنا ہے، انہیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، یہ بھی ہمارے ساتھ جنت کے باغوں میں داخل ہونے والے بن جائیں. پھر دیکھیں ڈائریکٹ ڈالنگ کی جا رہی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کسی کا صدقہ نہیں. ڈائریکٹ اللہ سے مانگا جا رہا ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، اعلیٰ جنتوں کی شکل میں پائیں گے. اپنے اس صبر کی بدولت جو یہ دنیا کے اندر کرتے رہے، انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، انہیں گرم ریت پر لٹا دیا گیا، انہیں دو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، انہیں لالچیں دی گئیں، انہوں نے ہر لالچ کو ٹھکرا دیا، ہر تکلیف کو برداشت کیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. انہیں ان کے صبر کی بدولت منزل بلند کا پھل انہیں دیا جائے گا جنت کے باغوں کی صورت میں. آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا. خالدین فیہا. ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما. کتنا ہی حسین مستقر ہے، کتنا ہی حسین مقام ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگو، میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو. اللہ کو تمہارے نہ پکارنے سے اس کی خدائی میں، اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فقد کذبتم. اب تم نے چونکہ اللہ کی وحدانیت کو جھٹلا دیا ہے، فسوف یکون لزاما. ان قریب وہ سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانی محال ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہمیں ان عظیم صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.